सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चंद दिन से सोशल मीडिया पे एक खबर आपको भी देखने को मिली होगी और मेरी भी नज़र से गुजरी और बार बार गुजरी। जो हकीकत है, अभी उस पर बातचीत करेंगे। खबर ये थी कि मलेशिया में 300 अहमदी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे गैर कानूनी जलसा हो रहा था। और जिसमें जो खबर लगाने वाले हैं उन्होंने ये लिखा कि 12 शायद वहाँ कोई ज़िम्मेदार आदमी भी थे, जोतेदार कह सकते हैं आप। और इस बार कुछ ऐसे नादान भी हैं जो बड़ी खुशी मना रहे थे और वो इतने खुश थे कि मेरा ख्याल वो अपने आप पे काबू नहीं पा रहे। वो खुशी में वो ये भी बोल के कि इस्लामी तालीमात क्या है, कोई डांस कर रहा है, कोई भंगड़े डाल रहा है और उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं कि जिस चीज़ के लिए आप ये भंगड़े डाल रहे हैं, जिस मज़हब में आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम उस मज़हब के ठेकेदार हैं, वहाँ पे इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। मगर ऐसे नादानों को कौन समझा सकता है। और फिर ये यहाँ तक ख़त्म नहीं, फिर ऊपर से गलत तस्वीरें लगानी और जो वहाँ पे देखने को नज़र आ रही थी, उसमें अपनी तरफ से बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया जा रहा था और बताया जा रहा था कि इससे बड़ी कामयाबी हमारे लिए कोई नहीं है। अच्छा, वैसे तो मैं इस पे कोई प्रोग्राम करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा-सा बता दें हमारे देखने वालों को। देखिए, किसी मुल्क में भी आप, ये नहीं कि सिर्फ़ ये मलेशिया की बात है या जो मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पे जब आप गलत इन्फॉर्मेशन या किसी की शिकायत जो भी होगी दर्ज कराएँगे, तो कोई भी जगह होगी वहाँ पे पुलिस जो है इंक्वायरी के लिए कोई ना कोई पूछगिछ करेगी लोगों से कि जनाब यहाँ पे जो हमें शिकायत मिली है, वो मामला असल क्या है, हकीकत क्या है? अब क्या यहाँ पे हुआ, ये तो हमें 100% इल्म नहीं है, मगर बगैर कोई इस तरह झूठी शिकायत लगाने के इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उन लोगों को मेरा ख़्याल चंद घंटों में रिहा कर दिया गया जब इस चीज़ की उन्होंने तसल्ली कर ली कि ना ये मुल्क के दुश्मन है, ना ये इस्लाम के दुश्मन है, ना इनसे कोई कभी किसी मुल्क को नुकसान पहुँचा है। लेकिन जो नादान आज भी इस चीज़ को सोशल मीडिया पे बार-बार वीडियो अपलोड करके बता रहे हैं, उनको मायूसी तो हुई, मगर वो किसी बेशर्म की शर्मगाह पे दरख़्त निकल आया तो वो कहता क्या करोगे यार आप इसका? वो कहता छाँव में बैठेंगे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आज हम अपने जो अमाल हैं उस पर नज़र नहीं डालते, अपनी हालत पे नज़र नहीं डालते कि हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमें जैसे मज़हब ने बताया कि इंसानियत या जिस मज़हब में आके आपने थोड़ी बहुत इंसानियत सीख ही ली, लेकिन जैसे ही आप ऐसे लोगों की सोबत में बैठे, ऐसी सोशल मीडिया जो भी पोस्टें लगती हैं वहाँ पे वो देखी, तो वो चीज़ें भी भूल गए। वो इंसानियत का सबक जो 1400 साल से बताया जा रहा था, आपके वो दिमाग से बिल्कुल निकल गया। अब ये असल में जो हकीकत ये है कि जब आप अपने मुल्क में लोगों को फ़र्ज़ करें जो पाकिस्तान है वहाँ पे अहमदी रहते हैं, वहाँ पे तो आप तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं सकते अहमदियों को। वहाँ तो आप गैर कानूनी तरीके के साथ कोई ना कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करते रहते हैं कि झूठे-मूठे केस डाल के किसी को तौहीन मज़हब, किसी को कोई, तो उनको जेलों में बंद करवा देते। यहाँ पे तो चलो वो आराम से दोबारा बाहर आ गए, लेकिन यहाँ पे तो कई-कई सालों से जेलों में लोग पड़े हुए हैं। ये एक सादा-सा सवाल है मेरा। ये जो आप इस वक़्त वहाँ पे खिदमत इस्लाम की कर रहे हैं और ये नहीं कि कई ममालिक में इस वक़्त ये चीज़ें चल रही हैं। नाम लूँगा वो फिर शोखी हो जाते हैं, फिर वो और शोखियाँ मारते हैं। इसलिए सिर्फ़ मैं इतना बता देता हूँ कि जाके इस्लामी तालीमात को पढ़ो और उसमें देखो कि जो आप हरकतें कर रहे हैं, उसमें कहीं दूर-दूर तक कोई इस्लामी तालीमात में बताया गया है कि आपने इस तरह के काम करने हैं। और होता ये है कि पता नहीं मेरी वीडियो पूरी दुनिया देखेगी और जब वो वीडियो देखी जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि चंद लोगों के सिवा किसी ने वो वीडियो नहीं देखी
اور چند لوگوں نے صرف 2 یا 4 یا 5 لوگوں نے وہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں. وہ بھی اس لیے تھوڑا سا پمپ کرائیں گے تو اگلا بندہ اور بیوقوفانی حرکتیں کرے گا نا. تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس میں آپ جتنی سارا دن بھی بات چیت کرتے رہے تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اب یہ نارمل چیز ہے. یہاں یورپ میں آپ دیکھتے ہیں امریکہ ہے. اب امریکہ میں ٹرمپ صاحب آئے, کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ گرفتار ہوئے. وہاں پہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کس مذہب کے لوگ پکڑے گئے, نہ انہوں نے کبھی کسی سے پوچھا ہوگا آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے. لیکن کہانی بنانی اور اس کو غلط طریقے کے ساتھ پیش کرنا, اور پھر اس چیز کا آپ کو داد دینی پڑے گی کہ کسی کا سکون تباہ کرنے کے لیے ہر جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں, نیک کام کے لیے نہیں. نیک کام کا تو آپ سے لینا دینا کوئی بھی نہیں کسی قسم کا, مگر کسی کو پریشان کرنے کے لیے ہر قدم آپ اٹھا سکتے ہیں. کبھی کسی کی مسجد کے باہر جا کے گاڑیاں نکال سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پاک غذا جو ہوتی ہے اس سے تبدیلی آتی ہے. دیکھیں اب آپ کی غذا ٹھیک نہیں ہے, غذا میں یہ نہیں ہوتا کہ کھان پین نہیں ہوتا ہے, روحانی طور پہ بھی انسان کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا کس ماحول سے کس جگہ پہ کس جگہ اس نے پرورش پائی, اور وہاں سے آپ کو پتہ چل رہا تھا. جب آپ نے پاکستان میں ایسے قوانین ان لوگوں نے بنائے ہوئے جن کا خود اسلام سے تعلق نہیں تھا, جن کو بعد میں جو آپ کے صاحب آئے انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو مسلمان نہیں تھے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ جو آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ایسے احمدی ہیں جو متاثر ہوئے ہیں, جو بڑی اچھی زندگی وہاں پہ گزار رہے تھے, ٹھیک ٹھاک میرا خیال ہے عزت کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے تھے, لیکن وہاں پہ زمین تنگ کی گئی اور جس کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا. وہ پھر دوسرے ممالک میں ظاہر ہے وہاں کے قوانین کے مطابق چلنا پڑتا ہے, وہاں کے جو قاعدے قانون ہیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. دیکھیں جو بنیادی طور پہ دیکھے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قصور تو یہاں پہ پاکستانی معاشرے کا ہے, پاکستانی سسٹم کا ہے, جو اپنے ملک میں اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. جو آج تک اپنے ملک میں ایسے قوانین, آج دنیا دیکھے کہاں پہنچ گئی ہے, آپ دیکھ لیں, اور ہم وہیں پہ چکر لگا رہے ہیں, یہی پہ ارد گرد گھوم رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم آگے نہیں جا رہے. نہ پارلیمنٹ کو وہاں پہ آپ دیکھ رہے کوئی لوگوں کے لیے کوئی ایسے فیصلے کرنے کا کبھی ان کی زبان سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عام پبلک کے لیے انہوں نے آج تک کوئی فیصلے نہیں. جس ملک میں صبح سے شام تک آپ جھوٹ اور اس کے سوا کچھ نہیں بول سکتے, اور پھر ہوتا تو یہ ہے نا کہ چلو وہ ملک چھوڑ دیا کسی دوسرے ملک میں آگے, فرض کے یورپ میں ہی آگے, تو یہاں بھی آ کے وہ چیزیں آپ کے دماغ سے کیسے جا سکتی. جس معاشرے میں جس سسٹم میں آپ نے آنکھ کھولی ہے, وہ کہتے ہیں چور چوریے چل جائے ہیرا پھیری نہ جائے. تو یہ جو لوگ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, میں نے کہا ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے, اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ ناچتے رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جو مرضی آپ حرکتیں کریں, کسی کی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہمارا کیونکہ چینل ہے, ہم ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے کے ساتھ, حالانکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی, آپ کا تعلق نہیں اس چیز سے ہے, لیکن جن لوگوں میں تھوڑی سی عقل یا شعور ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے جب پاکستان میں لوگوں کے لیے مشکل پیدا کی جائے گی تو دوسرے ممالک میں جا کے تو حالات کہیں نہ کہیں تو ان کے لیے مزید مشکل پیدا کر دیتے. اگر ملیشیا کی بات کریں, میری آج بات ہوئی, وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا پرابلم کام کا ہے, کام کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. جن صاحب سے میری بات ہوئی کہتے ہیں صبح سے شام تک ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں, امیگریشن کے مسائل ہیں, یو این او کے مسائل ہیں, میڈیکل کے مسائل ہیں, اوپر سے ٹرمپ صاحب آ گئے, اس کی وجہ سے اور بھی مزید لوگوں کی زندگی میں مشکل پیدا ہوگی. جو وہاں پہ جانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں جا پا رہے. تو وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے جب آپ کسی بھی ملک میں جائیں, سب سے پہلے اس کے متعلق اچھی طرح انکوائری کر لیں
کہ وہاں کے حالات کیا ہے، وہاں پہ سسٹم کیا ہے، لوگ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں، اور پھر اپنا ملک جو ہے وہ آپ چھوڑ کے وہاں پہ جائیں۔ اور وہ لوگ صرف پریشان ہوتے ہیں جو انکوائری مکمل نہیں کرتے، یعنی کہ ملیشیا یا تھائی لینڈ۔ پچھلے دنوں میں کسی کے دوست کے گھر بیٹھا ہوا تو اس نے ایک اور بھی کنٹری بتائی کہ وہاں پہ بھی کافی تعداد میں پاکستانی، وہ بھی لوگ ہیں جو احمدی ہیں اور متاثر ہوئے پاکستان کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے متاثر ہے۔ وہ پاکستان میں زبردست زندگی گزار رہے تھے، لیکن جہاں جان مال کی حفاظت نہ ہو، عزت کی حفاظت نہ ہو، وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتے ہیں، اور کوئی ہجرت کرنا بری بات نہیں ہے۔ اگر اسلامی تاریخ پڑھے تو وہاں بھی آپ کو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، جہاں پہ آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کے لیے زمین تنگ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، کہیں پہ بھی جا سکتے۔ اب جب کسی ملک میں جائیں گے وہاں ظاہر ہے ان کے قاعدے اور قانون کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو مختصر صرف بتا دوں، مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے جو آج وہاں سے پوچھا تو انہوں نے کہا بہت نہ ہونے کے برابر ہے، یو این او والے جو ہیں ان کی، یہ امریکہ کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ اب تو جا ہی نہیں رہے، بہت اکا دکا ایسے لوگ ہیں جو وہاں سے جا رہے ہیں، اسی طرح تھائی لینڈ سے بھی جا رہے ہیں آگے۔ وقت لگتا ہے، پہلے 7-8 سال میں چلے جاتے ہیں، اب 10-12 سال بھی کئیوں کو ہو گئے، وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح کیس بھی منظور ہے۔ اب یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ احمدیوں کے یہ جو قوانین پاکستان میں بنائے، یورپی یونین کو پتہ ہے، امریکہ کو پتہ ہے، کینیڈا کو پتہ ہے، نیوزی لینڈ کو پتہ ہے، آسٹریلیا کو پتہ ہے، تمام ممالک کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح کے قوانین پاکستان میں بنے ہوئے جو انسانی حقوق کے ویسے ہی خلاف ہے، اور مذہب کے چکر میں ہم انسانیت بھول چکے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمارا ایشو ہے بہت بڑا۔ جو بات میں سمجھانی چاہ رہا تھا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہوتی، اس کو آپ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔